السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قصہ۔ قرآن اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں انہی صورتوں میں آیا ہے جن میں آپ کے پیارے والد حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے اور جن کی برکت سے آپ کو نوازا گیا تھا۔ ترجمہ: اے زکریا، ہم آپ کو ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں، ان کا نام یحییٰ ہوگا، یہ نام ہم نے پہلے کسی کو نہیں دیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے کی پیدائش۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق روایات کا مفہوم یہ ہے کہ آپ یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 6 ماہ بڑے تھے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے لیے جب حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام نے دعا کی، کہا گیا کہ وہ پاک بچہ ہو۔ چنانچہ قرآن مجید نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، کیونکہ حضرت یحییٰ علیہ السلام صالحین کے سردار تھے اور زہد و تقوی میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ نہ انہوں نے شادی کی اور نہ ہی کبھی ان کے دل میں گناہ کا خطرہ پیدا ہوا، اور اپنے بوڑھے والد کی طرح وہ بھی اللہ کے خیر خواہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے بھر دیا تھا، اور ان کے بچپن میں حکمت اور ان کی زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ تھا کہ ان کا کام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی خبر دینا تھا، اور ان کی آمد سے قبل ہدایت و رہنمائی کے لیے زمین میں ہل چلاتے تھے۔ چنانچہ مبارک ارشاد ہے، جب زکریا علیہ السلام مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے تو فرشتے نے انہیں پکارا، اے زکریا، اللہ آپ کو ایک بیٹے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمہ عیسیٰ کی بشارت دے گا، اور وہ اللہ اور اس کے بندوں کی نظر میں آزاد اور گناہوں سے پاک ہوگا اور نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ تفسیری نکات۔ سیرت کی کتابوں میں اس جگہ سید کے مختلف معنی نقل کیے گئے ہیں، جیسے حلیم، برداشت کرنے والا، عالم، فقیہ، دین و دنیا کا پیشوا، بزرگ و پرہیزگار، اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور روادار۔ لیکن آخرکار چونکہ مذکورہ بالا تمام درجات کے معنی غالب ہیں، اس لیے ان کو ان میں اختیار کیا گیا ہے۔ ترجمہ تفسیر عینی کثیر، حصہ 2، صفحہ 361۔ اسی طرح تفسیر ابن قیس میں بھی حصر کا ذکر 2 مختلف طریقوں سے آیا ہے۔ وہ مرد جو عورت کے قریب بھی نہ گیا ہو، جو ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو اور اس کا کوئی نشان نہیں ہے، اس کے دل میں گناہ کا خطرہ بھی نہیں گزرتا، جو اپنی انا پر مکمل قابو رکھتا ہے اور اپنی جسمانی خواہشات کو روکتا ہے۔ ہماری رائے میں یہ تمام معنی ایک ہی حقیقت کی مختلف تشریحات ہیں، کیونکہ لغت میں حشر کا معنی ہے رکاوٹ اور حصر اس کے مترادف ہے، اس لیے اس جگہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن امور سے روکنا ضروری ہے اللہ کے نزدیک جو ان کو روک سکتا ہے وہ حصور ہے، اور اس لحاظ سے چونکہ تمام صفات حضرت یحییٰ علیہ السلام میں موجود ہیں، اس لیے تمام عقائد ان کے موافق، البتہ طاقت باقی رہنے کے باوجود یہ ان پر منحصر ہے۔ اللہ کے خیر خواہوں نے اس پر قابو پانے کے لیے ہمیشہ 2 راستے رکھے ہیں، ایک یہ کہ غیر ازدواجی زندگی اختیار کر کے اسے مجاہدات، مراعات اور خود غرضی کے ذریعے ہمیشہ کے لیے دبا دیا جائے، گویا اسے فنا کر دیا جائے۔ یہ پہلو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مبارک زندگی میں زیادہ نظر آتا ہے، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کو شروع ہی سے اپنی فطرت میں بغیر مجاہدہ اور ریاست کے رکھا تھا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو اس حالت میں قابو کیا جائے اور اس کو اس حد تک قابو میں رکھا جائے کہ وہ کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نامناسب کام نہ کر سکے۔ البتہ اس کی بقا کے لیے اس کے نامناسب کام کرنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ نسل انسانی ازدواجی زندگی کو صحیح طریقے سے اپنانا چاہیے۔ پہلا طریقہ اگرچہ بعض حالت میں ترجیح دی جاتی ہے، لیکن انسانی فطرت اور معاشرتی زندگی کے لیے نامناسب ہے، اس لیے جن انبیاء نے اس طریقے کو اختیار کیا وہ وقت کی فوری ضرورتوں کے مطابق تھا، خاص طور پر جب ان کی دعوتیں
مخصوص برادریوں تک محدود تھیں، لیکن عام زندگی کے لیے فطرت کے حقیقی تقاضے کو دوسرے طریقے سے ہی پورا کرنا ہے، اور اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی امت کا عمل اسی کو منظور کرتا ہے۔ اور جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دنیا کے لیے بھیجا تھا چلا گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کے لائے ہوئے دین فطرت میں اس کو برتری حاصل کرنی چاہیے تھی۔ اس لیے آپ نے اپنی زندگی کے بہت سے پہلوؤں میں اس بات کی طرف توجہ مبذول کرائی ہے کہ دنیاوی زندگی کے کاموں میں مشغول شخص کا مرتبہ اللہ کے نزدیک اس شخص سے زیادہ ہے جو اپنی زندگی کو گھاٹیوں اور صحراؤں میں گزارتا ہے۔ دنیاوی زندگی کے معاملات سے الگ ہو کر ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرو اور ہر قدم پر اس کے حکم کو سامنے رکھو۔ اے یحییٰ، یہ خدا کا حکم تھا کیونکہ وہ بشارت کے مطابق پیدا ہوا اور پروان چڑھا۔ اللہ کی کتاب تورات کی پیروی میں ثابت قدم رہو، کیونکہ جب وہ لڑکا ہی تھا تو ہم نے اسے علم اور فضیلت دی تھی اور دل بھی دیا تھا، روح کی نرمی اور پاکیزگی عطا کی۔ وہ متقی اور اپنے والدین کے لیے وقف تھے، وہ سخت یا نافرمان نہیں تھے۔ اس پر سلام ہو جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن ان کی وفات ہوئی اور جس دن وہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ زیر بحث آیات میں وَعَطَئی نحل حکم ما سبیہ 3 کا مفہوم ہے، جیسا کہ عبداللہ بن مبارک نے طارق ابن کثیر میں معمر سے نقل کیا ہے، اور جس شخص نے ان سے یہ خواہش لی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام یہ درست نہیں کہ آپ کو بچپن میں ہی نبی بنا دیا گیا، لہٰذا کسی کو بھی بچپن میں ہی نبوت جیسا اعلیٰ اور اہم مقام حاصل کرنا درست نہیں، نہ عقل کے نزدیک درست ہے اور نہ ہی تقلید سے ثابت ہوا۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو دی گئی سلامتی کی دعا 3 مواقع پر خاص ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ 3 اوقات انسان کے لیے سب سے نازک اور اہم ہیں، یعنی پیدائش کا وقت جس میں بچہ ماں سے جدا ہو کر دنیا میں آتا ہے، اور موت کا وقت جس میں بچہ دنیا سے چلا جاتا ہے اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اور عذاب اور موت کا وقت جس میں انسان کو اپنے اعمال کی سزا اور جزا کے لیے آخرت میں قبر سے پیش کیا جاتا ہے۔ پس جس شخص کو ان تینوں ادوار میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت ملی، اسے دونوں جہانوں کی نعمتوں کی کل دولت مل گئی۔ فطوبیٰ وحسن مآب، خوشیاں اور نیکیاں اس کے لیے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں ہے، خوشیاں اور نیکیاں ان کے لیے ہیں۔ آیت 29، دعوت و تبلیغ۔ صحیح اور احادیث میں مذکور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو خاص طور پر 5 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ وہ خود بھی ان پر عمل کریں اور بنی اسرائیل کو بھی ان کے بارے میں رہنمائی کریں۔ چنانچہ آپ نے بنی اسرائیل بیت المقدس میں جمع کیا، اور جب مسجد بھر گئی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 چیزوں کا حکم دیا ہے کہ میں خود بھی ان کی پیروی کروں اور تمہیں بھی ان کی پیروی کرنے کی ہدایت کروں، اور وہ 5 احکام یہ ہیں۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ مشرک کی مثال اس غلام کی سی ہے جسے اس کے مالک نے اپنے مال سے خریدا ہو، لیکن غلام نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے کہ جب بھی غلام کماتا ہے اپنے آقا کے علاوہ کسی اور کو دیتا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اس کا غلام ایسا ہو؟ اس لیے سمجھ لو کہ چونکہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے اور وہی تمہیں رزق دیتا ہے، اس لیے تو تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ تم پورے دل اور اللہ سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھو، کیونکہ جب تک تم نماز میں کسی اور کی طرف متوجہ نہیں ہوگے، اللہ ہمیشہ تمہاری طرف رضا اور رحمت کے ساتھ متوجہ رہے گا۔ تیسرا حکم روزہ رکھنے کا ہے، کیونکہ روزہ دار کی مثال اس شخص کی سی ہے جو جماعت میں بیٹھا ہو اور اس کے پاس مشک کی تھیلی ہو، پھر مشک اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اپنی خوشبو سے مسحور کرتی رہے گی، اور روزہ دار کے منہ کی بو کی پرواہ نہ کرے، کیونکہ اللہ کے نزدیک روزہ دار کے منہ کی بو جو کہ خالی پیٹ سے اٹھتی ہے زیادہ پاکیزہ ہے مشک کی خوشبو سے۔ چوتھا حکم یہ ہے کہ مال میں سے صدقہ کرو، کیونکہ صدقہ کرنے والوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے اچانک ان کے دشمنوں نے پکڑ لیا اور اس کے گلے میں ہاتھ باندھ کر اسے مردہ حالت میں لے گئے، اور یہ نا امیدی کی حالت میں کہے
کہ کیا یہ ممکن ہے کہ میں اپنا سامان دے کر اپنی جان بچا سکوں؟ اور جواب کے طور پر ہاں ملنے پر وہ اپنی جان کی عوض اپنا سارا مال قربان کر دے۔ پانچواں حکم یہ ہے کہ دن رات اللہ کا ذکر کرتے رہو، کیونکہ ایسے شخص کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن سے بھاگ رہا ہو اور دشمن تیزی سے اس کا پیچھا کر رہا ہو اور بھاگنے کے بعد اسے کوئی فرار ہو جائے۔ مضبوط قلعے میں پناہ لے کر دشمن سے، در حقیقت انسان کے دشمن شیطان کے سامنے اللہ کی یاد میں مگن رہنا ایک مضبوط قلعے میں محفوظ رہنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں 5 چیزوں کا حکم بھی دیتا ہوں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، یعنی جماعت کی پابندی کرنا، سننا، اطاعت کرنا، ہجرت کرنا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پس جو شخص بچپن میں جماعت سے نکل گیا، اس نے بلا شبہ اپنی گردن سے اسلام کی رسی اتار دی، لیکن صرف اس صورت میں جب وہ جماعت کو لازمی قرار دے۔ اور وہ شخص جس نے زمانے کی چیزوں کی طرف دعوت دی، جاہلیت، پھر اس نے جہنم کو ٹھکانہ بنایا۔ حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ شخص نماز اور روزے کا پابند ہو تب بھی وہ جہنم کا مستحق ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، اگر کوئی نماز اور روزے کا پابند ہو اور یہ سمجھتا ہو کہ وہ مسلمان ہے تب بھی اس کا مقدر جہنم ہے۔ البدایہ بنیحہ مضاف سواد 52۔ ابن عساکر نے وہب بن منبع سے بعض روایت نقل کی ہیں جن کا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے خوف سے اس قدر لبریز تھے کہ اکثر روتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ان کے گالوں پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ ایک دفعہ ان کے والد حضرت زکریا علیہ السلام نے انہیں جنگل میں تلاش کیا تو آپ نے ان سے فرمایا، بیٹا، ہم آپ کو ڈھونڈ رہے تھے، آپ کی یادوں میں پریشان ہیں اور آپ یہاں آہیں بھرنے اور گرنے سے مصروف ہیں۔ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ ابا جان، آپ نے مجھے بتایا کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک وسیع میدان ہے جسے اللہ کے خوف سے آنسو بہائے بغیر عبور نہیں کیا جا سکتا، اور جنت تک رسائی نہیں ہے۔ یہ سن کر حضرت زکریا علیہ السلام بھی رونے لگے۔ البدایہ و نہایہ شہادت کا واقعہ۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کی، جب انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ اللہ کا ایک اور نبی ان سے بڑے ہونے والا ہے، تو یہودی آپ سے دشمنی کرنے لگے اور وہ آپ کے تکبر، اعتراف اور اعلان کو برداشت نہ کر سکے، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور انہیں معلوم ہوا، کیا آپ مسیح ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر انہوں نے کہا، کیا وہ نبی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا آپ ایلیہ نبی ہیں؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر سب نے کہا، پھر تم کون ہو جو اس طرح اعلان کرتے ہو اور ہمیں دعوت دیتے ہو؟ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے جواب دیا، میں بیانات میں پکارنے والے کی آواز ہوں جو حق کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یہ سن کر یہودی مشتعل ہو گئے اور آخرکار اسے شہید کر دیا۔ قتل کی زمین۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کے مقام کے بارے میں کوئی حتمی ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ اسے یہودیوں نے شہید کیا۔ قرآن مجید میں متعدد مقامات پر یہودیوں کے ہاتھوں انبیاء و رسل کے قتل کا ذکر ہے۔ شب معراج اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ کتاب الانبیاء میں بخاری رحمت اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے حدیث اسراء کا صرف وہی حصہ ذکر کیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے آسمان پر ملاقات کا ذکر کیا گیا ہے۔ روایت میں مذکور ہے، چنانچہ جب میں دوسرے آسمان پر پہنچا تو دیکھا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام موجود ہیں اور یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب میں نے سلام کیا تو ان دونوں نے جواب دیا کہ اے ہمارے پیارے بھائی اور عظیم نبی، آپ کو مبارک ہو۔ نتیجہ اور سبق۔ دنیا میں اس سے بڑا بدقسمت اور ظالم کوئی بھی نہیں ہو سکتا جو کس مقدس ہستی کو قتل کرے اور نہ اس کے مال و دولت کو چھوئے، بلکہ اس کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے اور اسے بطور معاوضہ فراہم کرے، اسے اس کی زندگی کی بہتری کے لیے ہر قسم کی خدمات فراہم کرتا ہے اور اسے اخلاق و اعمال اور عقائد کی ایسی تربیت فراہم کرتا ہے جو اس کی زندگی دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی اور سعادت کے لیے کافی ہو۔
انسان کو اللہ کے فضل اور رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور اگر بعض حالات میں صدق دل سے دعا کرنے کے باوجود مقصد حاصل نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اللہ کی نظر میں نہیں ہے۔ لیکن حکیم مطلق کی عمومی اور مکمل حکمت کے پیش نظر بعض اوقات انسان کی طلب کی ہوئی چیز اس کے لیے فائدہ مند ہونے کے بجائے نقصان دہ ہوتی ہے، جس کا اسے خود بھی علم نہیں ہوتا کہ اس کا علم ایک حد کے اندر ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص مشاہیر سے بالاتر ہو کر اجتماع مشاہدہ کی ترقی اور کامیابی میں تاخیر کرنا چاہتے ہیں، یا کسی بہتر مقصد کے لیے اسے قربان کر دیا جاتا ہے۔ البتہ قنوط اور مایوس اللہ کے دربار میں بری اور ناپسندیدہ ہے۔ ترجمہ: اللہ کی